ناظرین، میرے کپتان نے اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب کیا ہے. میں اوور آل اگر اس پوری تقریر کو سنوں تو اس تقریر سے اس طرح لگ رہا تھا جیسے ایک ہارا ہوا لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. ایک وہ عمران خان جو 1992 کا ورلڈ کپ جیت کے ایک ٹرافی ہاتھ میں پکڑ کے جو خطاب کر رہا تھا، اور آج یہ عمران خان جو قوم سے خطاب کر رہا تھا، تو آپ کی تو باڈی لینگویج میں نظر آ رہا تھا کہ آپ ہارے میں ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، میرے کپتان نے اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب کیا ہے اور تقریباً یہ 20 منٹ کا خطاب تھا اور مختلف باتیں اس کے اندر انہوں نے کہی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے جو فرانس کے سفیر کو نہ نکالنے کی وجوہات ہیں کچھ وہ بھی بتائیں، اور کس وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ ان کی حکومت نے جس طرح بھی پرفارم کیا ہے اس کی انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کیا. اچھا، میں اوور آل اگر اس پوری تقریر کو سنوں تو اس تقریر سے اس طرح لگ رہا تھا جیسے ایک ہارا ہوا شخص جو ہے، ایک ہارا ہوا لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا یہ جو خطاب تھا، یہ خطاب ہی کافی دن لیٹ آیا ہے. میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ جب یہ آگ بھڑکنا شروع ہوئی تھی تو اس وقت سے یا تو یہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا انہوں نے افتتاح کیا، یہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، یا اس قسم کی سرگرمیوں میں یہ بزی تھے کہ اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جو ان کو یہ خطاب بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، لیٹ خطاب کیا میری نظر میں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے پوری انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ اس کی وجہ سے ابھی تک کیا کیا نقصان ہوئے. 40 پولیس کی گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، 100 سڑکیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی تھیں، اور کرونا کے جو مریض تھے وہ ایمبولینسز کے اندر موجود تھے. کئی جگہوں پہ آکسیجن نہیں پہنچ سکی، کہیں پہ لوگوں کی ویسے طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ، کیونکہ روڈز بلاک تھے تو ان کو وہاں پہ مدد نہیں مل سکی. اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اس دوران تقریباً میرے خیال میں 4 یا 5 دفعہ یہ بات کہی کہ میں مغرب کو جتنا جانتا ہوں اتنا مغرب کو کوئی بھی نہیں جانتا. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو یہ کس نے بیٹھ کے یہ باور کرا دیا ہے، آپ کو کس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جی جتنا مغرب کو آپ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سمجھتا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ٹھیک ہے بہت ٹائم وہاں پہ گزارا ہے، آپ نے بہت ٹائم آپ نے کاؤنٹی کرکٹ وغیرہ کھیلی ہے، سب کچھ آپ نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب کو سب سے زیادہ ہی اچھی طرح جانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ سے بڑے بڑے ایکسپرٹ بھی ہیں جو مغرب کو بہت بہتر آپ سے جانتے ہیں، چاہے وہ ہسٹری کے معاملات ہوں یا ویسے سویلائزیشنز کے معاملات ہوں. آپ سے کئی لوگ ہیں جو بہت بہتر جانتے ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ جی فرانس کے سفیر جو ہیں ان کو کیوں نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی میرے خیال میں، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن میرا اس بات کے اوپر یہ ایک اعتراض ہے کہ یہ جو 2 معاہدے آپ کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے، جس کے اندر آپ نے یہ ذکر بھی کیا کہ ہاں جی ہم اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے جائیں گے، تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ آپ لوگوں نے خود تحریک لبیک کو جب ایک حکومت آ کے ایک سیاسی جماعت یا ایک گروپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتی ہے نا، تو سب سے پہلے مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ لیول کے اوپر آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ جو ہے وہ کوئی اپنے سے چھوٹی پارٹی کے ساتھ جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں. آپ جب ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، وفاقی وزیر جب مذاکرات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اتنی امپورٹنس ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد مثال کے طور پہ ابھی بھی 2 راؤنڈ جو ہے وہ مذاکرات کے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور حکومت نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. سعد رضوی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کے نام کے جو پرچے آ رہے ہیں بار بار، تو سعد رضوی صاحب کو جب آپ گرفتار کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ واقعات یہ سارے کچھ ہو جائیں گے؟ آج یہ صورتحال ہو گئی ہے ملک کی کہ ملک کے وزیر اعظم کو آ کے جو ہے وہ قوم سے خطاب کرنا پڑ گیا صرف اس ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ معاملہ اتنا زیادہ سیریس ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان پہ اب جا کے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا، جب آپ لوگ تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے تھے اپنے اپوزیشن کے اس وقت. اب جو اپوزیشن ہے اس وقت جب وہ حکومت میں تھے ان کے خلاف جب استعمال کرتے تھے تب پابندی کا نہیں احساس ہوا تھا. یہ کیا پہلی دفعہ انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے، یا جو سڑکیں بلاک کرنا یا گاڑیوں کو توڑنا یہ انہوں نے پہلی دفعہ کیا ہے؟ وہ پہلے نہیں کر چکے کیا؟ تو
تو آپ لوگ اس کے باوجود آپ لوگوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, شیخ رشید صاحب کو بیچ میں ملوث کیا, اس کے ساتھ ساتھ اعجاز شاہ صاحب وہ بھی بطور انٹیریئر منسٹر, وزیر مذہبی امور میں پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر رہی تھی, اس لیول کے اوپر آ رہی تھی. اچھا, جب آنے کے بعد, جب ظاہری بات ہے یو ٹرنز آپ لوگوں نے بھی جب یو ٹرن لیا اس کے اوپر, تو پھر انتشار پھیلتا ہے. تحریک لبیک کے لوگ اب بے شک ان کے ساتھ آپ 100 اختلاف کریں, ان کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کریں, لیکن آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. آج آپ بیسکلی پاکستانی عوام کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ غلطی تو ہم سے ہو گئی ہے, ہم نے یہ سب کچھ کر تو دیا, لیکن اب اس کو سنبھالنا کیسے ہے یہ بتائیں. اور آپ بیسکلی قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو غلطی آپ کر بیٹھے ہیں, یہ انتشار جو پھیل چکا ہے, اس کو کور اپ کس طرح کرنا ہے. اور مجھے کچھ نہیں نظر آیا. آپ نے اس کے بعد کہا کہ جی ہمیں اطلاع ملی کہ بے شک وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر چکے ہیں, لیکن اندر ہی اندر وہ بیٹھ کے تیاریاں بھی کر رہے ہیں لانگ مارچ کی. تو ظاہری بات ہے وہ لانگ مارچ کی تیاریاں کیوں نہیں کریں گے جب آپ اپنا کیا ہوا جو آپ لوگوں نے ان سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, جب وہ پوری نہیں ہو رہی تو انہوں نے تو تیاری کرنی ہے. یہ تقریر جو آج جا کے قوم کے ساتھ سامنے کی گئی ہے, قوم کے ساتھ جو خطاب کیا گیا ہے, یہی خطاب اگر آپ پہلے دھرنے میں دے دیتے کہ جی نو میٹر واٹ ہیپنس, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کے پیچھے کوئی اس کے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ جی کس سفیر کو نکالنا ہے تو کس کو نہیں نکالنا, یا تو پھر آپ اس وقت کھڑے ہوتے. آج بھی جب آپ یہ تقریر کر رہے تھے, مطلب ایک وہ عمران خان جو 1992 کا ورلڈ کپ جیت کے ایک ٹرافی ہاتھ میں پکڑ کے جو خطاب کر رہا تھا, اور آج یہ عمران خان جو قوم سے خطاب کر رہا تھا, تو آپ کی تو باڈی لینگویج میں نظر آ رہا تھا کہ آپ ہارے میں ہیں. ایک ہاری ہوئی جنگ کے حوالے سے آپ صرف اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہوا سب کچھ کس طرح, بس اس کے اندر اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد ایک اور جو بات, بار بار آپ کو اس بات کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ آپ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جتنا اچھا اور سچا مسلمان میں ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. ان چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, میرا خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں, یہ اگلے کو بتاتے ہیں کہ جناب میں بڑا زبردست مسلمان ہوں تو میرے پہ آپ ڈاؤٹ نہ کریں, آپ اس کو یہ لیوریج دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو جج کرے بیٹھ کے. کیوں جج کرے کوئی آپ کو؟ نہ آپ کو کوئی جج کرے, نہ آپ کو کٹہرے میں لا کے کوئی کھڑا کرے آپ کے مذہب کے حوالے سے, آپ کے مسلمان ہونے کے حوالے سے, اور نہ آپ خود کسی اور کو کریں. میں حیران اس بات پہ کے اوپر تھا کہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو یہ بھی کیا ہے, میں نے تو وہ بھی کیا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے سب کچھ کر دیا, ساتھ ہی ساتھ یہی مذہب کارڈ جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کے خلاف بھی استعمال کر رہے ہیں. نواز شریف کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی پہلے جب ان کی حکومت تھی اور ایک وہ جو کتاب آئی تھی سیٹینک ورسز سلمان رشدی کی, تو اس وقت جناب آپ نے کیا کیا تھا؟ بھائی آپ کا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ اپنی بات کریں. اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا پچھلے دور حکومت میں, آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں ان سے کروایا مذہب کے نام پہ, یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. کہ جو وزیر قانون تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا, کیونکہ یہی تحریک جو اس وقت چل رہی ہے یہ اتنی زیادہ پھیل چکی تھی. اس وقت جو ہے وہ زاہد حامد کا استعفیٰ مانگا گیا تھا, اب شیخ رشید کا مانگا جا رہا ہے. تو یہ ساری لیوریج آپ لوگ ان کو دیتے ہیں. میں آج بالکل بھی امپریس نہیں ہوا کپتان کی اس تقریر سے, کپتان کے اس خطاب سے. ایک پریشان حال, ایک ہارا ہوا جو ہے وزیر اعظم لگ رہے تھے وہ, کہ جس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے معاملات کو سنبھالنا کس طرح ہے. ایک جگہ آپ ان کو قلعدم بھی قرار دیتے ہیں, آپ ان کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں, چینلوں کو جا کے حکم دیتے ہیں کہ جناب ان کو قلعدم ضرور لکھنا ساتھ, جب بھی کوئی لائن چلے, ٹکر چلے, ان کو قلعدم ضرور لکھنا. اس کے بعد بیٹھ کے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کا بھی مقصد وہی ہے تو ہمارا بھی مقصد وہی ہے. آپ کا اور ان کا مقصد ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ ایک قلعدم جماعت ہیں, آپ ایک سیاسی جماعت ہے, ایک ایسی جماعت ہے جو اس وقت پاکستان پہ حکمرانی کر رہی ہے. آپ اور وہ دونوں برابر کس طرح ہو گئے؟ یا تو آپ خود فیصلہ کرتے ہیں نا. اب آپ ہی کی پارٹی نے, آپ ہی کی حکومت نے انہیں قلعدم بھی قرار دیا ہے, اور اب ان کے ساتھ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. علماء کا وفد جو ہے وہ جا کے سعد رضوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جیل کے اندر مذاکرات کر رہا ہے. تو پھر یہ جب آپ ان کو خود اس لیول پہ لا کے جب بٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد رونا دھونا کس بات کا؟ پھر تو کہیں نا کہ ہاں جی ہم بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اور آپ ابھی بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, آپ کا کردار پچھلے دور حکومت میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور یہی لوگ جب اس وقت دھرنا دے رہے تھے, فیض آباد کا دھرنا دے رہے تھے, آپ اور آپ کے پارٹی کے لوگ اس وقت کیا کیا کچھ کرتے تھے. اس آگ کو بھڑکانے کے لیے ہر قسم کا آپ لوگ تیل استعمال کرتے تھے. لیکن ابھی تک کم از کم مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے.
مولانا فضل الرحمان نے بے شک اس قسم کا بیان دیا جو کہ بڑا نامناسب قسم کا بیان تھا، لیکن کم از کم نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جن کا ایک مین سٹیک ہے اس سارے معاملے کے اندر، وہ ابھی بھی اس معاملے سے دور ہے. ورنہ اگر وہ بھی چاہتے تو وہ بھی بیچ میں اگر آ جائیں، بیچ میں کود پڑے. ایک اعلان ہی کرنا نا، مریم نواز نے ایک ٹویٹ کرنی ہے اور اس کے بعد یہی ساری فورس جو تحریک لبیک پاکستان کی ہے، لاہور کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور لاہور آپ بھی جانتے ہیں کس کا گڑھ ہے، نون لیگ کا گڑھ ہے. اگر نون لیگ بھی نکل آئے سڑکوں کے اوپر تو اس وقت آپ کو حالات کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. حالات تو خیر ابھی بھی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. تو دوسری بات یہ کہ آپ نے ان پولیس والوں کی جو بات کی کہ 4 پولیس کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ان کا نام بھی لے لیتے، ان کا نام لیتے تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگتے وہ ہیروز کون تھے. یہ ہیروز ہیں، ہیروز سے کم نہیں ہیں آپ کے جن کو شہید کیا گیا ہے. یہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہونے والے لوگ ہیں. یہ یونیفارم پہن کے شہید ہوئے ہیں یہ لوگ. یہ پاکستانی قوم کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو ان کا نام بھی آپ کو لینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ یہ ان کی بات بالکل درست ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ جی سارے مسلمان جو ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور مغرب کو جو ہے یہ پیغام دینا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوگا نہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ سارے مسلم ممالک جو ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. آپ کے کئی ایسے مسلم ممالک ہیں جو صرف اور صرف کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ تجارت کرنی ہے مغرب کے ساتھ، ہمارے کسی چیز کو ڈسٹرب مت کریں آپ. تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. یہ کہنے میں، یہ بات سنانے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے جس طرح کی ٹریڈنگ کی ہوئی ہے، جس قسم کے ان کے اپنے اقتصادی مفادات ہیں مغرب کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، وہ کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھائیں گے. یہ کوششیں بہت دیر سے ہو رہی ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کیا اس سلسلے میں لائن لینی چاہیے. کیا ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا ان لوگوں کو بالکل رٹ آف دا گورنمنٹ کے ساتھ ہی ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.